السلام علیکم، ہوپ یو آل آر گڈ اینڈ فائن. تو آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا رہی ہوں جس میں آپ کو سب پروسیجر بتاؤں گی کہ یونیورسٹی آف سویڈن یونیورسٹی میں آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہیں، ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے، کون سی ویب سائٹ ہے، اور ڈیڈ لائنس کیا ہیں، ڈیٹس کون سی چاہیے. تو سب سے پہلے اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب بھی آپ کہیں بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ابراڈ یورپین کنٹری میں، تو سب سے پہلے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سب ڈاکومنٹس لائک اگر آپ کی ماسٹرس ہے، بیچلر ہے، ایف ایس سی ہے، میٹرک ہے، وہ آپ سب جو ہے اپنے بورڈ سے ایچ ای سی سے اٹیسٹ کروا کر رکھ لیں. کیونکہ جب آپ کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے اس وقت اگر ہم لوگ اٹیسٹیشن کے لیے جائیں گے تو پھر وہ ایک لانگ پروسیجر ہوتا ہے جس کے لیے آپ کی ڈیڈ لائن گزر جاتی ہے. تو بیفور سبمیشن آف اینی اپلیکیشن آپ کے پاس سب ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ریڈی ہونے چاہیے. تو چلیں میں سب سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کون سی ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ویب سائٹ ہے universityadmissions.se. یہ آپ یہاں پر لاگ ان کریں گے. آپ بے شک ساتھ ساتھ لاگ ان کر کے اپنے کمپیوٹر سے یہ آپ نوٹ کر لیں کون سی ویب سائٹ ہے اور آپ نے کیسے اس میں جانا ہے، کیسے آپ نے یہ ٹائپ کرنا ہے، اور یہ سب کچھ آپ کو ایسی ویب سائٹ جو ہے وہ نظر آئے گی. اچھا، یہ مین یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے جس میں ہر یونیورسٹی کا ایڈمیشن اسی ویب سائٹ سے ہوتا ہے. جیسا کہ پاکستان میں ہمارے ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ایچ ای سی کا پورٹل ہوتا ہے جس کے ساتھ ساری یونیورسٹیز ایفیلیٹ ہوتی ہیں. تو چاہے وہ آپ افسالہ میں جائیں، کسی بھی آپ سٹی میں جائیں سویڈن کے، آپ کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، کسی بھی سبجیکٹ میں لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہی صرف ایک ویب سائٹ ہے جس کے تھرو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. دس از دا آفیشیل ویب سائٹ، اور کسی یونیورسٹی سے جا کر آپ یہ اپلائی نہیں کر سکتے. سب سے پہلے تو اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. اچھا، اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ نے یہاں جا کے کریٹ این اکاؤنٹ کرنا ہے. تو یہاں پر آپ کے پاس سویڈش پرسنل نمبر نہیں ہے تو نو کر دیں، اور آپ نے اپنا سارا یہاں پر ڈیٹا فل کرنا ہے. آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، لاسٹ نیم کیا ہے، اور جینڈر کیا ہے. جسٹ سمپل سا یہ ایک فارم ہے. سٹی ایڈریس وغیرہ یہ سب کچھ آپ نے، ای میل ایڈریس، پاسورڈ، یس آئی ووڈ لائک ٹو ریسیو، اس پہ آپ نے کلک کر کے آئی ایم ناٹ اے روبوٹ، اور یہاں پر آپ نے کریٹ این اکاؤنٹ کر دینا. ٹھیک ہے، یہ پہلی اس کی ریکوائرمنٹ وچ از ویری ویری ایزی. آپ کو کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پیسہ جو ہے وہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں آپ کو سب کچھ یہاں بتا رہی ہوں، یہ بہت ہی ایزی پروسیس ہے. اچھا، یہاں پر آپ نے کریٹ کر کے آپ نے یہاں پر اپنا کی ورڈز لکھنے ہیں. جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے وہ آپ نے سمپل یہاں پر جا کر سرچ کرنا ہے. سپوز اگر آپ کا ہے لائک ایگریکلچر ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایگریکلچر، ہارٹیکلچر، فارسٹری اور فشری آپ کا آگے. یہاں پر آپ نے کون سے ایئر میں جانا ہے، کون سے انٹیک میں جانا ہے. اسپرنگ 2022 یعنی کہ جو نیکسٹ مارچ اپریل آ رہا ہے اس سے جو آپ کا سیمسٹر سٹارٹ ہوگا جنوری سے لے کے جون تک، وہ ہوگا اسپرنگ 2022 میں. جو سپٹمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آٹم 2021، یعنی کہ 2021 کے سپٹمبر سے جو سٹارٹ ہوگا آپ نے اس میں ایڈمیشن لینا ہے. یا پھر نیکسٹ ایئر آپ نے مارچ جنوری ٹو جون تک لینا ہے تو آپ نے سمر 2021 کرنا ہے. تو کیونکہ ابھی نیکسٹ جو انڈیک آ رہا ہے وہ آٹم کا آ رہا ہے تو آپ اسی پہ کلک کریں گے. آپ یہاں پر فلٹر لگا دیں گے کہ آپ نے کورس کرنا ہے یا پروگرام کرنا ہے. پروگرام وہ ہے جو کہ آپ نے صرف ماسٹرس یا کسی بھی بیچلر ڈگری میں ایڈمیشن لینا ہے. کورسز وہ ہوتے ہیں جو کہ سیمسٹر کے اندر کوئی شارٹ کورس لینا چاہتا ہے، وہ آپ کورسز اپلائی کریں گے. کون سی یونیورسٹی میں آپ لینا چاہتے ہیں آپ نے اپنی مرضی سے یہاں پر سرچ کرنا ہے. سپوز یہ یونیورسٹی سویڈش یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس میں آپ جائیں گے، کیونکہ یہ جو کورس ہے وہ ایگریکلچر کا سے ہی ریلیٹڈ ہے. آپ نے ماسٹرز لیول پہ اپلائی کرنا ہے. یہ سارا فلٹر آپ لگائیں گے، اور کون سی اپلیکیشن کے لیے اوپن ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے اوپن فار اپلیکیشن کے لیے. اگر ڈسٹینس کورس میں جانا ہے تو آپ ڈسٹینس کورس میں ہی جائیں گے. اس حساب سے یہ سارا فلٹر آپ کا آ جائے گا، اور آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ سارے آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہاں پر آ جائے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ نے آلریڈی کریٹ اکاؤنٹ کر لیا ہے، جو آپ جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹیڈ ہیں آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے. صرف 4 اپلیکیشن 4 جو سبجیکٹس ہیں، فیلڈز ہیں، وہ آپ جو ہے وہ
یہ آپ کو 4 ریزلٹس شو ہو رہے ہیں یہاں پر ایگریکلچر سے ریلیٹڈ اور اس فلٹر کے مطابق. اب یہاں پر جیسے یہ شو ہو رہا ہے کہ پلانٹ بایولوجی فار سپوز میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں تو آپ شو مور کر کے اس میں سب کچھ ریکوائرمنٹ اس کی دیکھ سکتے ہیں. اس کی فیس کتنی ہے, اس کی فل فیس کتنی ہوگی, اور ایک انسٹالمنٹ جو ہے وہ اتنی ہوگی. اور اس کا کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے, 30 اگست سے. انگلش میں ہے یہ کورس, اپسالہ سٹی میں ہے, فل ٹائم کورس ہوگا اور آن کیمپس کورس ہوگا. یہ سبجیکٹ ایریاز ہیں. اگر آپ ایگریکلچر, ہارٹیکلچر, فارسٹری, فشری اس سبجیکٹ سے آپ کا بیک گراؤنڈ ہے تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں. آپ یہاں پر ڈائریکٹ جائیں گے تو آپ کا سویڈش یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس وچ از SLU کی ویب سائٹ آپ کی یہاں پر اوپن ہو جائے گی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ دیکھنی ہے. پروگرام کا انفارمیشن میں جو ہے یہ 2 ایئر ہے, 120 کریڈٹ آور ہے, اور اس میں یہ سبجیکٹس سے ریلیٹڈ ہوگا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا ریکوائرمنٹس دیکھنی ہے. 2 ایئرز ہے, انگلش ہے, ماسٹرز پروگرام ہے. کتنی پلیسز اس کی اویلیبل ہیں, 15 پلیسز ہیں, 15 ہے. اس کا کوڈ کیا ہے اور اپلیکیشن ڈیڈ لائن کیا ہے, اس کی 15 اپریل 2021. سویڈش اسٹوڈنٹس کے لیے یہ, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ہے, 15 جنوری, 15 جنوری. تو اس کی ہمیشہ ڈیڈ لائن جو ہوتی ہے وہ 15 جنوری تک ہی ہوتی ہے. اکتوبر سے یہ سٹارٹ ہوتے ہیں ایڈمیشن اور جنوری میں یہ کلوز ہو جاتے ہیں. تو اس دوران میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آپ کو اپنے سب ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ریڈی رکھنے چاہیے. ریکوائرمنٹ کیا ہے, اتنے کریڈٹ آورز بایولوجی کے آپ نے جو گریجویشن کی ہے اس میں اتنے کریڈٹ آورز آپ کے پورے ہونے چاہیے, یا پھر 60 کریڈٹ بایولوجی میں, کیمسٹری میں, یا ایگریکلچر سائنسز میں, یا یہ سارے کریڈٹ آورز انہوں نے ریکوائرمنٹ آپ کی لکھی ہوئی ہے. ہر چیز, ہر انفارمیشن آپ کی ویب سائٹ پر ہوتی ہے. آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. کنٹینٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا ریکوائرمنٹ ہے. کیریئر میں جائیں تو یہ کیا ہے کہ یہ آپ کا ہول اس کا ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کو دی ہوئی ہے. اچھا, یہاں پر اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ میں نے آلریڈی اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو میں یہاں پر لاگ ان ہو کے آپ کو بتاتی ہوں. جب آپ سلیکٹ کر لیں گے تو آپ کو پرائیورٹائز کرنا ہوتا ہے کون سے آپ سبجیکٹ جو ہے وہ, یہ میں نے 2 سلیکٹ کیے ہوئے ہیں جو کہ میرا ایڈمیشن ہوا ہے ہارٹیکلچر پروڈکشن فزیولوجی اور انوائرمنٹل اکنامکس اینڈ مینجمنٹ میں. یہ ہے اسپرنگ سیمسٹر 2021. آپ نے مائی پیجز میں جا کے جب آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہیں گے تو کون کون سے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کو دیے جائیں گے, یہ سب ڈاکومنٹس کی لسٹ ہوتی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یو شوڈ کیپ ریڈی ایچ اینڈ ایوری ڈاکومنٹ اینڈ اٹ شوڈ بی اٹیسٹڈ فرام HEC, فورن افیئرس, IBCC بورڈز اینڈ ایوری تھنگ. یہاں پر اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے انگلش آئلٹس کا ٹیسٹ دینا ہے تو آپ انگلش پروفیشنسی لینگویج سرٹیفکیٹ یہاں پر اپلوڈ کریں گے. کچھ یونیورسٹیز کا یہ ہوتا ہے کچھ کورسز میں کہ آپ کی اگر پریویس ڈگری جو ہے وہ انگلش میں ہے تو آپ صرف اپنا یونیورسٹی سے بنا کر انگلش لینگویج پروفیشنسی سرٹیفکیٹ آپ ان کو دے سکتے ہیں. اس کے بعد ID ڈاکومنٹس پرسنل ڈاکومنٹس ہیں جس میں صرف پاسپورٹ ہوتا ہے. اٹ شوڈ بی پراپرلی اسکین, ویزیبل ہو دونوں پیجز. آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ آپ یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ نے اگر کوئی لڑکی جانا چاہتی ہے اسپاؤس کے ساتھ تو اس کا کیا ہے کہ اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے نام کا ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کی ٹرانسکرپٹ, سرٹیفکیٹس, ڈپلوماز, یہ سب کچھ آ جائے گا. اگر آپ نے کہیں ٹریننگ لی ہے, آپ کے ڈگریز, آپ کے ٹرانسکرپٹس, گریجویشن کی, FSA کی, میٹرک کی, ماسٹرز کی, تو آپ نے یہاں سے اپلوڈ کرنا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں HEC اٹیسٹڈ BSc ٹرانسکرپٹ ہے. IBCC سے اٹیسٹ آپ کا SSC سرٹیفکیٹ میٹرک کا, اور IBCC سے اٹیسٹڈ HSC سرٹیفکیٹ. اس کے بعد آپ کی بیچلر کی ڈگری, اگر آپ کے پاس کہیں ٹریننگ ہے, سرٹیفکیٹس ہیں, ڈپلوما ہے, تو آپ نے یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے. ادر ڈاکومنٹس میں کیا آ جائے گا, اگر آپ کا کہیں پر ایکسپیرینس ہے یا سپوز آپ نے 2014 میں گریجویشن کی ہے اور اگر آپ 2021 میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بیچ میں 5-6 سال کا گیپ ہے, اس کو کور کرنے کے لیے آپ نے ایکسپیرینس لیٹر جو ہے 2014 ٹو 2021 تک آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. اس کے بعد 2 ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے جو کہ آپ کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو آپ ٹیچر سے آپ نے یہ بنوانا ہے, جو کہ آپ کا ان سے سائن ہونا چاہیے کہ بھئی یہ میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے, آئی ووڈ ریکمینڈ ہم اور ہر ٹو اسٹڈی ابراڈ, اور بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے, اسٹڈیز میں اچھا ہے, اور یہ سب کچھ اسٹیمپ ہونی چاہیے آپ کے ٹیچر کی. CV جو ہے وہ آپ کی یورو پاس پہ بنی ہونی چاہیے.
یہ فارمیٹ ہوتا ہے. آپ گوگل میں جا کے یوروپاس فارمیٹ دیکھیں تو یہ آپ کا وہاں پر یوروپاس ہوتا ہے. اس کے مطابق آپ نے سی وی بنانی ہے. میرج سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. میرج سرٹیفکیٹ بھی اگر اسپاؤز آ رہا ہے چلڈرن سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے. وہ سب کچھ فارن افیئرس سے اٹیسٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر آپ 2-3 یونیورسٹی میں اپلائی کر رہی ہیں تو ہر یونیورسٹی کے لیے سیپریٹ جو ہے وہ ایس او پی ہونی چاہیے. یعنی کہ ایس او پی ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپز. آپ کس وجہ سے آ رہے ہیں, وائی یو چوز دس فیلڈ, اس کا کیا فائدہ ہوگا, آگے آپ کون سی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں, اس کی فیلڈ کے بعد آپ اس کی ڈگری کے بعد آپ کون سی کیا واپس آنا چاہیں گے. آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ ہم لوگ پاکستان واپس جائیں گے, ہم کام کرنا چاہتے ہیں. تو ایس سی پی کا بھی فارمیٹ آپ کو آپ کی جو ہے وہ گوگل وغیرہ سے وہ مل جاتا ہے. تو اچھا سا آپ نے لیٹر آف موٹیویشن لکھنا ہے. اگر آپ نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کا بھی فارم آپ ادر ڈاکومنٹس میں, یہ سب ڈاکومنٹس جب آپ کسی بھی ڈگری میں اپلائی کریں گے تو میں یہ آپ کو بتا دیتی ہوں, دس از دا ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ. یہاں پر آپ لوگ اپلوڈ ڈاکومنٹس میں جائیں گے اور آپ نے یہاں پر سیٹ یور اوریجنل ڈاکومنٹس انٹو گروپس. یہ سب کچھ یہ آئی ڈی ڈاکومنٹ ہے, انگلش ڈاکومنٹس ہے یا سی وی لیٹرز, یہ سب کچھ آپ کا یہاں پر آ جائے گا. اور آپ نے یہاں پر لکھنا ہے کون سی کیٹیگری, ٹرانسکرپٹ میں آپ نے اپلائی کرنا ہے, انگلش کون سا آپ نے ٹرانسکرپٹس میں جانا ہے. یہاں پر ڈاکومنٹ نیم آپ لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ مجھے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے جسٹ یہاں پر جا کے ایڈ ٹو دا لسٹ فار اپلوڈ کر دیں گے تو آپ کے ڈاکومنٹس اپلوڈ ہو جائیں گے. دس از ویری ایزی پروسیس. جب آپ کے یہ سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ ہو جائیں گے تو آپ کی اپلیکیشن ریڈی ہو جائے گی. آپ کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے 15 جنوری تک. اس کے بعد آپ نے 15 جنوری کے بعد 1 فیبرری ڈیٹ دیتے ہیں جہاں پر آپ نے فیس جمع کرانی ہوتی ہے. اس کی اپلیکیشن فی جو ہے وہ 900 SEK ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ڈیٹس اور ڈیڈ لائنس کیا ہیں. یہاں پر آپ اگر آپ اسپرنگ سیمسٹر میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اسپرنگ سیمسٹرس کی دیکھ لیں. اگر آپ آٹم میں آنا چاہتے ہیں تو آٹم کی آپ یہاں پر ڈیڈ لائنس دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہاں پر یہ ہے کہ ماسٹرز کا ایڈمیشن جو فرسٹ راؤنڈ ہوتا ہے, پھر بیچلر اور ماسٹرز کا سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے جو کہ اسپرنگ میں ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اگر ہم لوگ ماسٹرز نیکسٹ جو ہے وہ آٹم کا آ رہا ہے تو ہم لوگوں نے فرسٹ راؤنڈ میں اپلائی کرنا ہے. تو اس کی ڈیڈ لائن تھی 16 اکتوبر 2021 سے اپلیکیشن یعنی کہ سبمیشن سٹارٹ ہو گئی تھی. اس دوران آپ کے پاس پلینٹی آف ٹائم ہوتا ہے, اکتوبر, نومبر, دسمبر اینڈ مڈ آف جنوری تک. مڈ آف جنوری تک آپ نے اپلیکیشن فائنل کر کے سبمٹ کرا دینی ہوتی ہے. اس کے بعد فائنل جو آپ نے اپلیکیشن فیس ہوتی ہے وہ ہے 1 فیبرری تک. اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈاکومنٹ جو رہ جاتے ہیں جو کہ ان کی طرف سے اسٹیٹس آ جاتا ہے کہ بھی آپ کے کچھ ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے والے ہیں, تو آپ نے سپورٹنگ ڈاکومنٹ وغیرہ وہ سب کچھ 1 فیبرری تک اپلوڈ کر دینے ہیں. تو یہ 1 فیبرری بس آنے والا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے. 1 فیبرری کے بعد آپ نے پورا فیبرری, پورا مارچ, اس کے بعد 9 اپریل کو آپ کا ریزلٹ آئے گا. آپ نے ایڈمیشن کا ریزلٹ آپ کی ای میل پر آ جائے گا کہ آپ اپنا ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے 4 کورس سلیکٹ کیے ہیں, جو پرائیورٹی پر ہوگا, جو فرسٹ نمبر پر ہوگا, صرف اسی میں ایڈمیشن ہوگا. باقی جو 3 ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سب میں ایڈمیشن مل جائے گا. تو اگر آپ نے انہوں نے ایڈمیشن لکھ دیا تو یو شوڈ ریپلائی دیم کہ بھی ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں آفر. یا آپ ان کو ای میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ اس کے اوپر آپشن ہوگی کہ یو وانٹ ٹو ایکسیپٹ یا ڈکلائن, تو آپ نے ایکسیپٹ کر لینا ہے. جب آپ نے ایکسیپٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے رسید آ جائے گی فیس کی, جس کے لیے آپ کو کچھ 1 مہینہ 2 مہینہ دیتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کا 9 اپریل میں آ رہا ہے تو اپریل اور مئی 30 یا 31 مئی تک آپ کا ایڈمیشن کا فیس کے لیے آپ کو ڈیٹ دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے. پھر میں آپ کو اپنی جو ہے وہ دوسری بتاؤں گی کہ آپ نے ویزے وغیرہ کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے. یہ بہت ہی سمپل ایزی, آپ نے انٹری ریکوائرمنٹس دیکھ لینی ہے. ہر کورس کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اوکے جی, تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. پلیز سبسکرائب.